السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخولة اطلال ببرقة سہمدی تلوح كباقي الوشم في ظاہر الید وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تهلك أسا وتجلدی كأنه ضد المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف منددی۔ حل لغات یہاں پر سماعت کریں۔ خولہ یہ طرفہ کی محبوبہ کا نام ہے۔ اطلال طلل کی جمع ہے، جس کا معنی آتا ہے کھنڈرات، نشانات۔ برقت کے معنی آتے ہیں پتھریلی جمع، عبارت جس کی جمع پتھریلی جگہ۔ سہمت یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ لاحا یلوح ظاہر ہونا۔ باقی الوشم، وشم کے معنی آتے ہیں گودنا، جہاز وغیرہ گودے جاتے ہیں، گودنا۔ ظاہر الید، یہاں پر مفہوم یہ ہے کہ طرفہ جو اپنے قافلے کے ساتھ جو گزر رہا ہے، تو خولہ محبوبہ کے ویران کھنڈرات کے پاس سے گزر ہوا۔ تو اس شعر میں محبوبہ کے ویران کھنڈرات کے نشانات کو تشبیہ دی ہے ان نشانات سے جو اہل عرب قدیم زمانے میں سوئی کی نوک ہاتھ میں لگاتے تھے، یعنی سوئی کی نوک کے ذریعے سے ہاتھ میں چھید کرتے تھے۔ سوئی کی نوک سے ہاتھوں میں سوراخ کرتے تھے، چھید کرتے تھے، اور پھر ان نشانات جو سوئی کی نوک کے چھید کے ذریعے جو نشانات لگ جاتے تھے، اس کو پھر بھر لیا کرتے تھے رنگ سے۔ تو وہ نشانات جو سوئی کی نوک چھید کر کے جو نشانات کیے جاتے تھے، ان نشانات کو رنگ سے بھر دیا جاتا تھا۔ وہ کافی مدت تک، گویا ایک مدت طویلہ تک وہ نشانات رہتے تھے۔ جو سوئی کی نوک سے چھید کر کے جو نشانات کیے جاتے تھے، پھر اس میں رنگ بھر دیا جاتا تھا، یعنی کوئی چیز نام وغیرہ لکھا کرتے تھے اس صورت میں۔ تو وہ نشانات کافی عرصہ دراز تک رہا کرتے تھے۔ تو ان نشانات سے تشبیہ دی ہے محبوبہ کے ویران کھنڈرات کو۔ وہ محبوبہ کے ویران کھنڈرات کی نشانات ایسی ہی ہیں جیسے کہ ہاتھ میں گدے ہوئے نشانات کی طرح۔ اب آپ سب کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو وشم جو ہے مصدر ہے، یہاں پر جو ہے یہ مجاز مرسل ہے، مصدر بول کر کے اس مفعول مراد لیا موصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والے اور گدوانے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ یہ گودنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اس میں محاسن بلاغت ہیں، تو وشم، باقی، تلوح، ید، طائر، ان سب میں مراد النذیر ہے، اور تشبیہ مفصل ہے اس میں۔ اور لخولہ جو ہے یہ مبتدا، یہ خبر مقدم ہے۔ اطلال ببرقتی سہمدی، ببرقت سہمد یہ اطلال کی صفت اول ہے، تلوح یہ صفت ثانی ہے۔ گویا اس میں تنسیق الصفات بھی ہے۔ برقت سمد اطرال کی صفت اول، تلوح کباقی الوشمی
باقی تو وشمی یہ تو ظرف لغو تلوہ کا، فی ظاہری تھی یہ بھی ظرف لغو اسی کا، تلوہ اپنے دونوں ظرف و لغو سے مل کر صفت ثانی، اطلال موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ قول جو یہ خبر مقدم ہے۔ اب دیکھیں، لی خولت اطلال ببرقت فہمتی تلوح کباق الوشم فی ظاہر بیتی، مقام فہمت کی سنگریز جگہ میں، مقام فہمت کی سنگریز پتھریلی جگہ میں نشانات تلوح نمودار ہو رہے ہیں، مقام فہمت کی سنگریز جگہ میں خولہ محبوبہ کے گھر کے نشانات تلوح نمودار ہو رہے ہیں، ہاتھ کے ظاہری حصے میں گدے ہوئے باقی نشانات کی طرح۔ یہ قولتا اطلال بورقت فہمتی، مقام فہمت کی پتھریلی زمین پر محبوبہ خولہ کے کھنڈرات کے نشانات تلوح نمودار ہو رہے ہیں، قباقل وشمی فی ظاہر یدی، ہاتھ کے ظاہری حصے میں گدے ہوئے نشانات کے ظاہر ہونے کی طرح۔ وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسن وتجلدی، وقوفاً جو ہے یہ حال ہے تلوح کی ضمیر سے، اور صحبی جو ہے یہ حال ہے، یہ فاعل ہے وقوف کا، اور مطیب جو ہے اسی کا یہ مفعول ہے، اور یقولون یہ حال ہے صحابی سے، حسن یہ مفعول لہو بنے گا، مفعول لاجلہ، اور تجلد یتجلد صبر کرنا۔ اب دیکھیں، وقوفم بہا اس جگہ میں، یعنی محبوبہ کی ویران کے کھنڈرات میں، میرے دوست و احباب وقوفم بہا، درا حالانکہ میرے دوست و احباب اس میں میرے لیے روکے ہوئے ہیں اپنی سواریوں کو، متیم کی جگہ متاع سواری، درا حالانکہ میرے دوست و احباب ان نشانات کے پاس اپنی سواریوں کو روکے ہوئے ہیں، یقولون کہتے ہوئے، لا تالک اسن و تجلدی، تو ہلاک مت ہو رنج و غم کی وجہ سے، وہ تجلدی، اور صبر و ہمت سے کام لے، صبر اختیار کرو، لا تہلک، تو ہلاک مت ہو، اسن رنج و غم کی وجہ سے، درد و الم کی وجہ سے ہلاک مت ہو، وہ تجلدی، اور صبر اختیار کر۔ کأن حدود المالکیت غدوۃ خلایا سفیر من نواسی منددی، اس کا پہلا مفہوم سمجھ لیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شعر میں مالکیہ جو ہے یہ خولہ کا محبوبہ خولہ کا قبیلہ ہے، تو طرفہ جن اونٹوں پر سوار ہو کر کے آیا ہے، اور ان اونٹوں پر جو ہودج جو کجاوے رکھے ہوئے ہیں، ان کجاووں کو تشبیہ دی ہے پانی میں تیرنے والی بڑی بڑی کشتیوں سے، گویا وہ اونٹوں کے اوپر جو کجاوے رکھے ہوئے ہیں، وہ گویا کجاوے کیا ہیں، وہ نہروں میں چلنے والی گویا کشتیاں ہیں، یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں لوگ، گویا ویسے ہی ہودج میں لوگ سوار ہیں۔ کأن حدود المالکیت غدوۃ خلایا سفین بالنواسب منددی، حدوج حدج کی جمع کجاوے، غدوۃ مفعول فی ہے، خلایا خلیۃ کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں کشتی، سفینۃ اس کے معنی بھی کشتی ہے، تو یہاں پر خلایا جو ہے یہ خاص کشتیوں کہا جاتا ہے، اور سفین عام کشتی، یعنی عام کی خاص کی صفت کو ہے یہاں پر، خاص کی صفت عام کی طرف ہے۔ نواصف نافست کی جمع جس کے معنی آتے ہیں، نواصف ناصفت کی جمع نہروں کے معنی، منددی وادی کا نام ہے۔ گویا محبوبہ
مالکیہ کے کجاوے کأنہ حدود المالکی تھی، گویا خولہ مالکیہ کے کجاوے صبح کے وقت خلایا سفیر بن نساوی بن ددی، ددی وادی کا نام ہے، وادی ددی کی نہروں میں بڑی بڑی کشتیوں کی طرح، مفعول وہی تشبیہ مرسل مجمل ہے، گویا میں خولہ مالکیہ کے کجاوے بوقت صبح وادی ددی کی نہروں میں چلنے والی بڑی کشتیوں کی طرح، عدولیت او من سفین او من سفین بن یامن یجور بعلم اللہ طورا و یہتدی۔ عدولیت جو ہے یہ اسی کی یہ مالکیہ کی یا سفین کی صفت ہے، ہاں صفت، اور عدولی جو ہے ایک یہ کشتی کا نام ہے، عدولی کشتی جو بڑی بڑی عدولی یعنی یہ منسوب ہے عدولی قبیلے کی طرف، عدولی قبیلے کی کشتیاں جو تھیں وہ مشہور کشتیاں تھیں۔ تو مالک بن زیادہ کی طرف یہ منسوب ہے اور خولہ کا یہ قبیلہ ہے۔ تو عدولی کی طرف یہ منسوب ہے، اور یہ عدولی کیا ہے، یہ بحرین میں ایک گاؤں ہے جہاں کی کشتیاں جو ہے، جہاں کی کشتیاں مشہور ہیں۔ اور ابن یامن جو ہے یہ بھی ایک مشہور شخص تھا جو کشتی بنانے میں مشہور تھا۔ تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کشتیاں جو نہروں میں چل رہی ہیں یہ عدولی کشتیاں، یعنی وہ بستی ہے عدولی، وہ بستی جس طرح کی کشتیاں مشہور ہیں، وہ عدولی کشتیاں ہیں یا ابن یامن کی بنی ہوئی کشتیاں ہیں۔ تو یہ کشتیاں جو ہے اس میں جو سیدھی چل نہیں رہی تھی، اس لیے راستہ ہموار نہیں تھا تو سیدھی چل نہیں رہی تھی، تو اس لیے جو ہے اس کو جو ہے استوا سے اور اہتدا سے تشبیہ دی ہے۔ دیکھیں عدولیت او من سفینی یامنی، یہ جار جرم نے ٹیڑھا کرنا، اہتدا یعنی سیدھا چلانا، دونوں میں طباق ایجاد ہے۔ عدولیہ یہ جو ہے صفت ہے سفین کی، ابن یامن جو کشتی بنانے میں مشہور شخص تھا۔ اب دیکھیں عدولیت او من سفینی بن یامن، وہ عدولی کشتیاں یعنی ددی وادی کی نہروں میں چلنے والی بڑی کشتیاں عدولی کشتیاں ہیں، یہ ابن یامن کی بنی ہوئی بڑی کشتیاں ہیں، یجور بعلم اللہ، جن کو ملاح چلاتا ہے، جن کشتیوں کو ملاح چلاتا ہے، طورن کبھی ٹیڑھا چلاتا، ویہتدی اور کبھی سیدھا چلاتا ہے۔ وہ ٹیڑھا سیدھا کیوں چلاتا ہے؟ اس لیے کہ راستہ ہموار نہ ہونے کی وجہ سے۔ یشق حباب الماء عظومها بها كما قسم التراب المفايل باليد۔ تو جو کشتیاں ددی کی نہروں میں چل رہی ہیں تو وہ کشتیاں پانی کی موجوں کو جو چیر رہی ہیں، یعنی جو کشتیاں ددی کی نہروں میں وادی ددی کی نہروں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں پانی کی موجوں کو چیرتے ہوئے، تو چیرنے کی کیفیت کو تشبیہ دی ہے اس چھوٹے بچے کے کھیل سے، جو بچے مٹی میں ایک آدھ روپیہ جیسے چھپا دیتے ہیں، پھر اس کی جو ڈھیری بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتلاؤ، اس میں 4-5 ڈھیریاں بناتے ہیں جیسے مٹی کھٹی کی، اور اس میں روپیہ جو ہے چھپا دیا، پھر اسی کی 4-5 ڈھیری بنا دی اور پوچھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہم نے چھپائی وہ کون سی ڈھیری میں ہے۔ تو جب بتلاتے ہیں کہ اس ڈھیری میں، تو وہ ہاتھ کے ذریعے سے اس ڈھیری کو چیرتے ہیں، جیسے بچے اس ڈھیری کو اپنے ہاتھ سے چیرتے ہیں، ویسے ہی کشتیاں پانی کی موجوں کو چیر رہی ہیں۔ تو جو کشتیاں نہروں میں چل رہی ہیں تو پانی کی موجوں کو چیرنے کی کیفیت سے اس میں
تشبیہ دیے بچے کے اپنے ہاتھ کے ذریعے اس ڈھیری کو چیرنے کی طرح، چیرنے سے تشبیہ دی۔ یشقو، شق شقو چیرنا، عباب مانے موج، ایزوم کی جمع ایازم سینا، فعل و فعل وہی کھیل کھیلنا ہاتھ سے ڈھیری والا۔ یشقو عبابن مائی، یشقو کا فاعل ہیزوم ہے، ان کشتیوں کا سینہ پانی کی موجوں کو چیر رہا ہے ان نہروں میں۔ یشقو عباب المائی ہیزوم، ان کشتیوں کا سینہ چیر رہا ہے، شاک کر رہا پانی کی موجوں کو، بہا ان نہروں میں۔ کما قسمت تراب المفاعل، مفاعل بچے کے ہاتھ کے ذریعے مٹی کو تقسیم کرنے کی طرح۔ کما قسمت تراب المفاعل، قسمہ کا فاعل مفاعل، یہ مفاعل فاعل ہے، مفاعل بچے کے مٹی کو ہاتھ سے چیرنے کی طرح۔ تو تراب مفاعل ید، ان تینوں میں مراعات نظیر ہے اور تشبیہ مرسل مجمل ہے۔ وفی الحی احوا ینفذ المردہ شادر مظاہر سمتی لؤلؤ و زبرجدی، حی قبیلے کا نام جس کی جمع احیا، احوا اس میں تنسیق الصفات ہے، اصل میں احوا بولتے ہیں ایسی دوشیزہ جس کے ہونٹ سرخ سیاہ مائل ہوں۔ نفذ ینفذ جھاڑنا، مرد مانے پیلو کا تازہ درخت، اس کی جمع امراد آتی ہے۔ شادر ہرنی، یہاں پر جو ہے ہرنی کو دوشیزہ محبوب سے تشبیہ، یعنی ہرنی نما دوشیزہ۔ زارہ یظاہر پہننا، تہبت پہننا، سمت کی جمع ہار، لؤلؤ و زبرجد یہ دونوں موتیوں کے نام ہیں۔ اب دیکھیں وفی الحی احوا ینفذ المردہ شادر مظاہر سمتی لؤلؤ و زبرجدی، اور قبیلے میں سرخ سیاہ مائل ہونٹوں والی ہرنی نما دوشیزہ، اور قبیلے میں فی الاحوا، ان جو اس میں تنسیق الصفات ہے کیونکہ احوا ینفذ المرد یہ صفت اول ہے، شادر صفت ثانی ہے، مظاہر صفت ثالث ہے، تو یہ موصوف اول اپنی دونوں صفت سے مل کر مبتدا مؤخر ہے، اور حی جو ہے یہ خبر مقدم ہے۔ وفی الحی احوا، سرخ سیاہ مائل ہونٹوں والی پیلو کے تازہ درخت کو جھاڑنے والی ہرنی نما دوشیزہ، لؤلؤ و زبرجد کے کا موتیوں کا ہار پہننے والی قبیلے میں ہے، اور حی قبیلے میں لؤلؤ و زبرجد کے موتیوں کا ہار تہبتیں پہننے والی ہرنی نما پیلو کے درخت کے پھل کو جھاڑنے والی، توڑنے والی، سرخ سیاہ مائل ہونٹوں والی دوشیزہ ہے۔ اصل میں یہاں پر جو ہے احوا سے پہلے خولہ جو ہے گویا محذوف ہے، تو اس میں تنسیق الصفات ہے اور ایجاز حذف ہے۔ اس شعر کا گویا مفہوم یہ ہے کہ ہرنی، یہ شادن مانے ہرنی آتا ہے، لیکن مظاہر السمتی لؤلؤ زبرجد یہ لا کر کے اس سے ثابت کر دیا کہ ہرنی سے مراد ہرنی نما دوشیزہ مراد ہے یہاں پر، کیونکہ ہار جو پہنایا جاتا ہے وہ ہرنی کو نہیں پہنایا جاتا، وہ گویا محبوبہ کو پہنایا جاتا ہے۔ تو یہ شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی ہرنی جو پیلو کے درخت کو جو گردن اٹھا کر کے جو پتے جو ہے کھاتی ہے، تو اس کی گردن جو نہایت ہی خوبصورت لگتی ہے، ویسے ہی اس کی گردن جو خوبصورت ہے، اس کو گردن سے تشبیہ دی ہے۔ خذول تراعی ربربا بجمیلۃ تناول تناول یتناول تناول اطراف البرید والترتدی،
خذول کے معنی آتے ہیں بے سر و سامہ، الگ تنہا، اور یہاں پر ہی مقدر ہے، ہیا وہ دوشیدہ. رعا یراعی چرنا، رب رب ریوڑ، ربارب اس کی جمع، خمیرتن کی جمع خمائل جس کے معنی آتے ہیں سبزہ دار جگہ. تناولہ یہ تناولو کے معنی آتے ہیں توڑنا. اطراف یہ طرف کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں کنارہ، لیکن یہاں پر استعارہ اصلیہ کے طور پر پھل مراد دیے. بریر یہ پیلو کا درخت. ارتدار میں پہننا. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ محبوبہ سرسبز و شاداب جگہ میں ریوڑ کے ساتھ چر رہی ہے اور درخت کے پیلو کے پھلوں کو توڑ رہی ہے چادر اوڑھ کر کے. تو گویا جیسے ہرنی جو ہے درخت کے پھل کو جو ہے جیسے وہ توڑتی ہے، گردن اٹھاتی ہے توڑنے کے لیے اور خوبصورت جگہ میں چلتی ہے، تو اس کی جیسے کیفیت ہوتی ہے ویسے ہی دوشیدہ کی جو ہے کیفیت ہے. خذول تراعی، ترجمہ دیکھیں، خذول تراعی رب ربن بجمیلتی، وہ دوشیدہ تنے تنہا. اس میں بھی تنسیق الصفات ہے، ترائی بھی صفت ہے، تناول یہ بھی اس کی صفت ہے، ترتدی یہ عطف ہے. وہ دوشیدہ تنے تنہا سبزہ زار جگہ میں ریوڑ کے ساتھ چر رہی ہے. تناولو اطراف البریری، درخت پیلو کے درخت کے پھلوں کو توڑتی ہوئی اور ترتدی اور چادر اوڑھ کر. تو محبوبہ سبزہ زار جگہ میں سرسبز و شاداب جگہ میں ریوڑ کے ساتھ چر رہی ہے. تناولو اطراف البریری، پیلو کے درخت کے پتوں کو توڑتی ہوئی اور چادر اوڑھتی ہوئی. وتبسم ان الما کان منورا تحلل حر الرمل دئس له ندی. بسما یبسمون آتا مسکرانا، اس کی ضمیر جو ہے دوشیدہ کی طرف لوٹ رہی ہے. الما جس کی جمع لمیون جس کے معنی آتے ہیں گندم کو. منورن اکوہوان جو یہاں پر جو ہے محذوف ہے، گل بابونا محذوف ہے یہاں پر، اکوہوانن یہ محذوف ہے. منور روشن. تخلل ہے، تخلل معنی واقع ہونا. اور حر الرملی خالص ریت کو بولتے ہیں، صفت کی دعوت موصوف کی طرف ہے. دیسن کے معنی آتے ہیں درخت، اور ندی جو ہے اس کی صفت ہے. دیسن معنی ٹیلا، اور ندی جو ہے نمناک دیسن کی صفت ہے. اور نو ہو ضمیر لوٹری گلے بابونا. تو اس شعر میں جو ہے یہ کہنا چاہتا ہے طرفہ کہ خولہ محبوبہ مسکرا رہی ہے گندم کو ہونٹوں سے. تو یہاں پر گندم کو ہونٹوں کو سے جو مسکرا رہی ہے گندم کو ہونٹوں کو تشبیہ ہے گلے بابونا سے. گویا وہ گلے بابونا کہ جو نمناک ٹیلے میں خالص زمین میں ہے. جیسے نمناک ٹیلے میں اور خالص زمین میں جو خوبصورت ہوتا ہے گلے بابونا، اسی خوبصورتی سے اس کے ہونٹوں کو یہاں پر تشبیہ دی ہے. تشبیہ مرسل مجمل ہے. دیس ند منور اس تینوں میں مراد النذیر ہے، اور تخلل حرم ان تینوں مراد النذیر ہے. ارما رمل، وہ محبوبہ مسکرا رہی ہے گندم کو ہونٹوں سے. گویا کہ روشن گلے بابونا، وہ گویا کہ روشن گلے بابونا کا نمناک ٹیلا، گویا گلے بابونا کا روشن گلے بابونا کا نمناک ٹیلے کا وقوع ہو گیا خالص ریت میں. انا منور، لہو کی ضمیر منور کی طرف لوٹ رہی ہے، اس میں اکوہوان محذوف ہے. گویا گلے بابونا کا روشناک، اور دیس اللہو ندری اس صفت ہے اس کی منور کی،
اور تعللہ یہ بھی صفت ہے، تنسیق الصفات ہے. گویا گلے بابونا روشن، گلے بابونا کا نمناک تیلا واقع ہو گیا خالص ریت میں. سقطوا ایات الشمس الا لثاته الصفا ولم تقدم علیہ بالاثمتی. سقا یسقی کے معنی آتے ہیں سیراب کرنا، اور یاتو کے معنی ہیں یہاں پر کرن. اچھا، کرنوں کے معنی میں. اور صفا یصفی، صفا یصفو. لفات کے معنی آتے ہیں یہاں پر مسوڑے، لفات ان کے معنی مسوڑے. صفا یصفو سفود چھڑکنا. بِإِثْمِتْ وہ اس پتھر کو بولتے ہیں جس کے ذریعے سرما بنایا جاتا ہے. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ سورج کی کرنوں نے اس کے ہونٹوں کو سراب کیا، اس کے دانتوں کو سراب کیا. یعنی جن دانتوں سے مسکرا رہی ہے تو وہ دانت اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان دانتوں نے سورج کی کرن کو عاریتاً لے لیا ہو. ان دانتوں نے سورج کی کرنوں کو عاریتاً لے لیا. سقطوا ایات الشمس الا لثاته، سورج کی کرن نے اس محبوبہ کے دانتوں کو سراب کیا مگر اس کے مسوڑوں کو نہیں. اس لیے کہ مسوڑوں کی چمک، مسوڑوں کی خوبصورتی چمک میں نہیں ہوتی بلکہ سیاہ رنگ مائل میں ہی ہوتی ہے. لیکن اصفا باسمتی، جن مسوڑوں پر اصفا باسمتی، جن مسوڑوں پر صفوف عصمت چھڑک دیا گیا ہے، جن مسوڑوں پر صفوف عصمت چھڑک دیا گیا ہے. ولم تقدم علیہ، اور ان مسوڑوں سے اس نے کوئی چیز، ان دانتوں سے اس نے کوئی چیز نہ کاٹی. مطلب یہ کوئی چیز اگر وہ کاٹ بھی لیتی تو اس کے مسوڑوں کو جو رنگ ہے اس میں تبدیل، اس میں چین جو ہے نہیں ہو بلکہ ویسی کا ویسی ہی ہے. تو سورج کی کرن نے اس کے خوبصورت دانتوں کو سراب کیا الا لطاعتی، مگر اس کے مسوڑوں کو نہیں. کون سے مسوڑے؟ جن مسوڑوں پر عصمت سرما چھڑک دیا گیا ہے، صفوف چھڑک دیا گیا، عصمت صفوف چھڑک دیا گیا. ولم تقدم علیہ، اور اس نے ان مسوڑوں سے کوئی چیز نہ کاٹی. یہ کہ کوئی چیز کاٹ دی جائے تو مسوڑوں کا رنگ جو چینج ہو جاتا ہے، یہ کاٹ لیا تو چینج نہیں ہوا. دونوں مطلب مراد ہے. وہ وجین کا ان شمس، وجین کا عطف ہے الما پر، اور یہ نقی لونی وجہ کی صفت ہے. لم یتخدد، یہ بھی وجہ کی صفت ہے. نقی لون موصوف کی اضافت صفت کی طرف، صاف رنگ. تخدد، یتخدد ہوئی باب تفاعل سے، جس کا معنی آتا ہے چہروں میں جھریاں پڑنا. مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسے خوبصورت، یعنی خوبصورت رنگ والے بے جھریوں والے چہرے سے مسکرا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج نے اپنی چادر اس پر ڈال دی. تو اس میں تنسیق الصفات ہے، اس لیے کہ نقی اللون لم یتخدد وجن کی صفت ہے. اور تبسم ان وجن یہ ہے، اور وہ مسکرا رہی ہے صاف رنگ بے جھریوں والے چہرے سے. وہ وجہ، اور وہ مسکرا رہی ہے صاف چہرے بے جھریوں والے، صاف خوبصورت دیدہ زیب چہرے سے مسکرا رہی ہے. کان الشمس القت ردا، گویا کہ سورج نے اپنی چادر کو اس پر ڈال دیا. ٹھیک ہے، آج ماشاءاللہ 10 اشعار ہو گئے، اس کے بعد میں جو ہی پڑھا دی ہے.